یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اس لیے کہ سارے لوگ آج جو واہ واہی کر رہے ہیں، جو یہ ڈیبیٹ ہوا ہے دہلی کی سرزمین پر ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر، اس پہ سارے لوگ اچھی بات ہے واہ واہی کر رہے ہیں. اور ایک طرف جاوید اختر جو بہت بڑا اپنے آپ کو پوئٹ اور ایتھسٹ بتاتا ہے، دوسری طرف مفتی شمائل ندوی، یہ دونوں لوگوں کے درمیان میں یہ جو ڈیبیٹ ہوا، اور اس ڈیبیٹ سے معلوم بھی پڑا کہ مذہب اسلام کی جو حقانیت اور سچائی پوری دنیا کو معلوم ہو گئی. اور جو باتیں مفتی شمائل ندوی نے کہی جاوید اختر کے لیے، وہ سارے لوگوں نے سنا سمجھا. اور الحمدللہ ہم سارے لوگوں کا متفق عقیدہ ہو، چاہے کسی بھی وہ مسلک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. رب کے واجب الوجود ہونے میں کسی بھی مسلمان کو 1% ذرہ برابر بھی شک نہیں. ٹھیک ہے، ناانصافی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اس سے پہلے مناظرہ ہوا تھا 19 اگست 2024 کو، جب مناظرہ ہوا تھا بنگلور کی سرزمین پر، ایک طرف مولائی لوگ تھے. وہ کون مولائی پہلے کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ، جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، جو رافضی لوگ ہیں، جو صرف اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، وہ ان کو ایمان والے نہیں مانتے، کافر مانتے ہیں. تو اب آپ بتائیں، جب اس وقت مناظرہ ہوا، اس وقت جیت قرآن و سنت کی روشنی میں جیت اہل سنت والجماعت کی جیت ہوئی تھی، تو کیا اس وقت کسی غیر مقلد نے اس کی شاباشی دی؟ نہیں. کیا کسی وہابیزم نے، وہابی یا دیوبندی مسلک کے کوئی بھی بڑے عالم یا کسی نے داد نہیں دی؟ کیوں؟ کیا یہ لوگ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ صحابہ کے خود گستاخ ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا غیر مقلد اور دیوبندی کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ بھی رافضیوں کی طرح ان کے دل میں صرف اہل بیت کی محبت ہے؟ نہیں نا. اگر آپ کے دل میں تھا تو آپ کیوں نہیں داد دیے؟ لیکن آج بہت سارے لوگ اندھبھکتی کے چشمہ لگائے ہوئے آج بہت خوش ہیں. چلیے یہ خوشی کی بات بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جب اہل سنت والجماعت کے ہمارے علماء بنگلور میں جا کر پوری ٹیم پہنچی، یعنی جو طے ہوا تھا کہ 10 آدمی ادھر سے 10 آدمی ادھر سے، اس وقت جب مناظرہ ہوا تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو صرف اہل بیت کا نام لے کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کا رد کیا گیا وہاں پر جو لوگ بھی اپوزٹ میں تھے. تو اس وقت کسی بھی دیوبندی مسلک کے یا وہابی مسلک کے کوئی بھی کسی عالم نے بھی اس پہ داد نہیں دی، شاباشی نہیں دی. چلیے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ان مخالفین کا، اور یہ گستاخوں کا آپ نے رد کیا. اور بھی قرآن و سنت کی روشنی میں، کیا یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا یہ بھی صحابہ کے گستاخ ہے؟ کیا یہ بھی صحابہ سے نفرت کرتے؟ اگر نہیں ہے نفرت، اگر محبت آپ رکھتے ہیں، تو آپ لوگ کیا اس وقت اندھے ہو گئے تھے؟ اور یہ آج جو پبلک واہ واہی کر رہی ہے، کیا اس وقت یہ اندھی ہو گئی تھی؟ آپ کو نہیں ہوش میں آنا چاہیے تھا؟ آپ اس وقت کیوں نہیں داد دیا ہمارے علماء مشائخ کو، جب ان لوگوں نے اکارڈنگ ٹو قرآن و شریعہ ان لوگوں کا رد کیا اور دلائل کی روشنی میں رد کیا؟ تو کیوں نہیں؟ کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ تو پھر یہ غلط بات ہے. اور وہ لوگ جو اندھبھکتی کے چشمہ پہنے ہوئے ہیں، یاد رہے یہ جو مسئلہ تھا واجب الوجود کا، یہ سب کے لیے ایکول مسئلہ، تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ جو مسئلہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ ہے. لیکن بات مسلک کی ہے تو یہ پھر الگ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہابی یا دیوبندی یہ جو اپنے آپ کو مسلک یا فرقہ سمجھتے ہیں، جو بھی ان کا معاملہ کافی ڈیفرنٹ رہا ہے. ان کے جو اکابر آبا و اجداد ہیں ان کے معاملات کافی گڑبڑ رہ چکے ہیں. وہ بھی ہم اس طرح نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ خود جا کر چیک کر سکتے ہیں. براہین قاطیہ کے صفحہ 63 پہ دیکھ لیں، فتویٰ رشیدیہ کی آپ صفحہ نمبر 397 جلد 2 میں دیکھ سکتے ہیں. آپ حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 13 پہ دیکھ سکتے ہیں. تو بہت ساری کتابیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر ان کے دل میں محبت ہوتی تو اس وقت ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کو بھی یہ داد دیتے، یہ مبارکبادی دیتے. تو اور آج جو سو کالڈ اپنے آپ کو عالم کہنے والے، مسلم کہنے والے جو بہت زیادہ ہیں کہ یہ ہے مفتی شمائل یہ کر دیا وہ کر دیا، اس مسئلے پر ٹھیک ہے، اس مسئلے میں بھی اتفاق رکھتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ پھر آپ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ادھر مائل ہوں، کیونکہ وہ الگ مسلک والے، ان لوگوں کا مطلب، ان لوگوں کا طریقہ کار، ان لوگوں کا اپنا ساری چیزیں الگ ہے. اور ان لوگوں نے تو باری تعالیٰ پر بھی کذب ثابت کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو بہتر ہے کہ ان سب لوگوں سے اپنے معاملہ دور ہی رکھے. جہاں تک معاملہ ٹھیک ہے اب ختم، کیونکہ اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا.